حکیم لقمان فرماتے ہیں، زندگی میں موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ اگر آپ کی رات اچھی گزر جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم متحد ہوں، اور جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑیں وہاں انقلاب نہیں قحط آتے ہیں۔ حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے منہ پر بات کرنے کی ہمت نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی مت کرو۔ اگر چڑیوں میں اتحاد پیدا ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ قول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اچھے موقع کی تلاش مت کرو، بلکہ اسی لمحوں کو پکڑو اور قیمتی بنا دو۔ پہاڑ جتنا بھی اونچا ہو اس پر چڑھنے کا راستہ ضرور ہوتا ہے، پشتو کہاوت۔ بے وقوف تمہاری مدد ضرور کرے گا، لیکن تمہیں نقصان بھی ضرور پہنچائے گا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کے قریب رہنا چاہتے ہو تو اس سے دور رہو، چینی کہاوت۔ اپنے پرانے غموں پر تازہ آنسوؤں کو ضائع مت کریں۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جن کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو سب سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ حابیل یا قابیل۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ سب کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ دماغ پیراشوٹ کی مانند ہوتا ہے، اسے کھولیں گے تو کام کرے گا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں نہ ڈالیں اور بغیر پڑھے کوئی کاغذ دستخط مت کریں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ نئی چیز کے آنے کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسی چیز کو ٹھیک کر لو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اہم کاموں میں مصروف رہیں، یہ مالی تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات جھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ اتنی حیرت تمہیں مجھ پر نہیں ہونی تھی اگر تم نے کچھ روز میری طرح گزارے ہوتے۔ یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمیں ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ جہاں بھی رہو مخلص رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔
برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ رشتوں کا سواد ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملا رہے ہیں۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ علم جب تک زندگی سے سوز و ساز حاصل نہ کرے، اس وقت تک طالب علم کا دل اپنے علم سے لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ٹھیک وقت پر پیے گئے کڑوے گھونٹ آنے والی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ یا اللہ، اپنی پاک کلام کی برکت سے تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے۔ ہم بھی غالب کی طرح کوچے جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ اچھے لوگوں کی تلاش مت کریں بلکہ خود اچھے بن جائیں، کیا پتہ آپ سے مل کر کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا مشکل بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگتا ہے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور رحیم بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ سنے پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔
بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے تو فلسفے بدل جاتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی۔ مانا کہ محبت بری نہیں، لیکن ماں باپ سے زیادہ ضروری بھی نہیں۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ بے شک گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا زیادہ خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتیں، بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔